أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. جیسے مادی دنیا میں ہر حرکت کے لیے ایک توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی حال انسانی معاملات کا ہے، اور ہر انسانی حرکت کے لیے خواہ وہ جسم کی ہو یا تصورات کی ہو، کسی نہ کسی توانائی کے ذخیرے کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اور بعینی ہی یہی عالم روحانی دنیا کا بھی ہے۔ روحانی دنیا میں بھی کسی توانائی کے ذخیرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مادی دنیا میں خواہ کیسی بھی طاقتور اور عمدہ اور کارآمد کارخانہ بنایا گیا ہو، مشین بنائی گئی ہو، کہ نہایت ہی بڑا اعلیٰ پیمانے کا کارخانہ تیار کر دیا گیا ہو، اگر توانائی اس سے آپ کھینچ لیں تو وہ ساری محنت، ساری کوشش، ساری صنعائی بیکار چلی جائے گی۔ اسی طرح انسانی معاملات میں بھی کئی قسم کے توانائی کے ذخیرے ہیں جن کو استعمال کر کے انسانی معاملات حرکت میں لائے جاتے ہیں۔ محبت بھی اس میں اثر انداز ہوتی ہے اور نفرت بھی اثر انداز ہوتی ہے، غصہ بھی اثر انداز ہوتا ہے اور رحم بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ بشاشت کا بھی انسانی اعمال اور انسانی تصورات کی حرکت پر اثر پڑتا ہے، اور پیمردگی کا بھی انسانی اعمال اور انسانی تصورات پر اثر پڑتا ہے۔ غرضی کہ آپ انسانی معاملات کی کنوں تک پہنچ کے دیکھیں تو ایک بھی ایسا انسانی تصور یا انسانی فعل نہیں جو حرکت میں آیا ہو اور اس سے پیچھے کوئی جذبہ کار فرما نہ ہو، مگر جذبات کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ دونوں طرح سے استعمال ہو سکتے ہیں، اور یہی حال توانائی کے ہر دوسرے ذخیرے کا ہے۔
دریا کا پانی ایک توانائی ہے جو بہہ رہا ہو. اگر عقل مند ہوشیار قومیں اس کو قابو کر کے مسخر کر کے بجلی بنانے کے کام میں نہ لائیں یا نہریں چلا کر زمینوں کی آبیاری کے کام میں نہ لائیں تو وہی پانی بعض دفعہ سیلاب بن کے امٹتا ہے اور دور دراز تک علاقوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. زندگی کی بجائے موت کا پیغام بکھیر دیتا ہے. تو توانائی فی ذات ہی اگرچہ ضروری ہے اور اس کے بغیر کوئی انسانی عمل یا تفکرات حرکت میں نہیں آ سکتے، مگر کس رنگ میں وہ حرکت میں آئیں گے، اس توانائی کا کیا اثر انسانی زندگی پر رونما ہوگا، یہ ہے وہ بنیادی مسئلہ جو غور طلب ہونا چاہیے. قرآن کریم نے اس کے ہر قسم کے اثرات کا مختلف آیات میں ذکر کیا ہے. چنانچہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں خوف کا بھی انسانی زندگی پہ اثر پڑتا ہے اور طمع کا بھی انسانی زندگی پہ اثر پڑتا ہے. بعض اوقات خوف کے نتیجے میں لوگ پجمردہ ہو کر ہمتیں ہار دیا کرتے ہیں اور مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ خوف کی زیادتی لوگوں کے ایمان کو متزلزل کر دیتی ہے اور بعض دفعہ خوف کے نتیجے میں مایوس ہونے کی بجائے ان کی امیدیں اور بڑھ جاتی ہیں. تو صرف توانائی فی ذات ہی کافی نہیں، اہم تر مسئلہ یہ ہے کہ اس توانائی کو کیسے استعمال کیا جائے اور کیا اثرات اس کے مترتب ہیں. چنانچہ قرآن کریم ان دونوں قسم کی توانائی کی کیفیات کا مختلف آیات میں ذکر فرماتا ہے. ایک جگہ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب ان پر خوف آتا ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انہیں دیکھے گا کہ ان کی آنکھیں اس طرح پلٹ رہی ہوتی ہیں جیسے کسی شخص پہ موت کی غشی طاری ہو جائے. آنکھیں پلٹ جاتی ہیں، سیاہی نظر نہیں آ رہی ہوتی، صرف سفیدی دکھائی دیتی ہے. تو فرمایا ایک ایسے لوگ بھی ہیں جن پر خوف کا یہ اثر ہے. اور دوسری جگہ فرمایا کہ دوسری طرف ایسے بھی تیرے غلام ہیں فزادہم ایمانا، اسی خوف نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا ہے، ان کے اندر نئی زندگی پیدا ہو گئی. پھر ایک اور جگہ خوف کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون. کہ عجیب خدا کے بندے ہیں کہ جن پر خوف طاری ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ ان کی امیدیں لے جائے، ان کی امنگوں کو کھا جائے، وہ خوف جب وہ تیرے حضور رات کو اٹھ کر جھکتے ہیں اور اپنے خوف کو استعمال کرتے ہیں دعاؤں کے لیے تو وہ مایوسی کی بجائے طمع کا موجب بن جاتا ہے. خوفوں و طمع اس کو دونوں کو اکٹھا استعمال فرمایا، حالانکہ بظاہر خوف کے ساتھ طمع کا تعلق کوئی نہیں. جب خوف ہو تو امیدیں تمنائیں ساری مٹنی شروع ہو جاتی ہیں. بعض دفعہ کوئی آرزو باقی نہیں چھوڑتا خوف. لیکن خدا کے پاک بندوں پر خوف کا ایک بالکل مختلف اثر پڑتا ہے. وہ چونکہ خوف کے نتیجے میں خدا کے حضور اٹھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، اس لیے ان کا خوف ان کے لیے طمع لے کے آتا ہے. اسی لیے پہلے خوف کا ذکر فرمایا، بعد میں طمع کا ذکر فرمایا. ان کا ایک دوسرے کے ساتھ یہی تعلق ہے کہ خوف کے نتیجے میں وہ مجبور ہو جاتے ہیں اپنے رب کے حضور راتوں کو اٹھ کر گریہ ازاری کے لیے، اور جب وہ خدا کے حضور گریہ ازاری کرتے ہیں تو حیرت انگیز ایک انقلاب رونما ہوتا ہے. ان کا خوف طمع میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ امیدیں لگا بیٹھتے ہیں خدا سے یہ خوف ہمارا نقصان نہیں کرے گا بلکہ ہمیں کچھ دے کے جائے گا. اور ایسے ہی ہوتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پھر جو کچھ ہم ان کو عطا کرتے چلے جاتے ہیں وہ اور خرچ کرتے چلے جاتے ہیں.
خرچ کا خوف بھی اڑ جاتا ہے، پھر کوئی خوف بھی نہیں رہتا۔ ایک خوف دنیا کا ایک انسانی جذبے کو حرکت میں لاتا ہے، انسانی تفکرات کو حرکت میں لاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ خوف اپنے وجود کو چاٹ جاتا ہے، اور اس کی بجائے ایک تما رونما ہوتی ہے، ایک امید رونما ہوتی ہے، اور اس امید کے پھر نتائج پیدا ہوتے ہیں، اس کو پھل لگتے ہیں۔ یہ معاملہ ہے خدا کے مومن بندوں کا۔ اور دوسری طرف وہ جو کمزور ہیں ان کے متعلق فرمایا کہ ان کو سامنے موت نظر آنے لگ جاتی ہے، ان کی آنکھیں پھر جاتی ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ انسانی اعمال اور انسانی تفکرات کی حرکت کے لیے کوئی نہ کوئی جذبہ کار فرما ہو۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جذبات کی کوئی قیمت نہیں، عقل چاہیے صرف، یہ عقل کے بغیر انسان ایسی بات کر سکتا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ عقل تو ایک مشین ہے، ایک موٹر کی طرح، ایک گھڑی کی طرح، ایک ریڈیو کی طرح۔ اس سے زیادہ عقل کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس مشین کو توانائی جذبات مہیا کرتے ہیں۔ اگر انسانی زندگی سے جذبات کو آپ نکال لیں تو بالکل سٹینڈ سٹل ہو جائے گی، ایک مقام پر آ کر جامد ہو جائے گی۔ جتنے بھی بڑے بڑے مفکرین ہیں، خواہ وہ فلسفوں اور نظریوں کے موجد تھے یا انہوں نے سائنس کی دنیا میں ایجادات کی، ان کی ہر ایجاد سے پہلے ایک غم، ایک فکر، ایک بے چینی تھی جس نے ان کو مجبور کیا ہے۔ ایک شخص ایک تکلیف کی حالت سے گزرا ہے، اس کا رد عمل ہوا ہے۔ اگر وہ سائنسدان تھا تو اس نے اس تکلیف کی حالت کو دور کرنے کے لیے سوچنا شروع کیا کہ میں کیسے اپنے اور اپنے بھائیوں کے فائدے کے لیے کوئی ایسی چیز ایجاد کروں کہ اس سے یہ تکلیف رفع ہو جائے۔ ایک مفکر تھا تو اس نے یہ سوچنا شروع کیا کہ انسانی معاملات میں یہ وجوہات ایسی ہیں جو غم پیدا کرتی ہیں، دکھ پیدا کرتی ہیں، یہ نظام ناقص ہے، اس کی تبدیلی ہونی چاہیے۔ اور وہ ذاتی صدمہ جو اس کو کسی سے پہنچا تھا، وہ ٹھوکر جو اس کے جذبات کو لگی تھی، اس نے اس کے دماغ کو حرکت دی اور وہ ایک نظریہ لے کے دنیا کے سامنے آیا۔ غرضی کے ہر انسانی فکر کے پیچھے کوئی نہ کوئی جذبہ کار فرما آپ کو نظر آئے گا۔ وہی جذبہ برعکس نتیجے بھی پیدا کر دیتا ہے۔ بجائے اس کے کہ ایجاد کی طرف توجہ مائل ہو، ایک غم جو ہے مایوسی کی طرف اور دنیا سے پیچھے ہٹ کر دنیا سے بھاگنے کی طرف انسان کو مجبور کر دیتا ہے، کاہلی اور سستی پیدا کر دیتا ہے، انسان نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ اسی طرح تفکرات کی دنیا میں بھی تفکرات بھی منفی پیدا ہو جاتے ہیں بعض جذبوں سے۔ کئی ایسے نظریے آپ کو نظر آئیں گے جن میں اسکیپزم نظر آئے گا کہ چھوڑ دو، بھاگ جاؤ، دنیا کو قطع کر دو، دنیا سے قطع تعلق اختیار کر لو اور الگ ہو کر موت کا انتظار کرو۔ اس کے پیچھے بھی ایک جذبہ ہے، اس فکر کے پیچھے بھی۔ غرضی کے جذبات اور عقل کا تعلق بالکل وہی ہے جیسے مشین کا اس توانائی سے ہو جس کے بغیر وہ مشین چل نہیں سکتی۔ تو قرآن کریم بھی ہر جگہ جذبات سے کام لیتا ہے، کہیں جذبات کو ابھارتا ہے، کہیں ان کو مناسبت عطا کرتا ہے، توازن ان کو بخشتا ہے۔ اور جس طرح ایک سائنٹسٹ توانائی سے کام لے رہا ہوتا ہے، اس سے بہت زیادہ عقل اور فراست کے ساتھ قرآن کریم انسانی توانائی کو توازن بخشتے ہوئے ان کو کارآمد چیزوں پر لگاتا ہے۔ یہ زمانہ جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ اس لحاظ سے ایک بہت ہی خوش نصیبی کا زمانہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے اوپر جو حالات وارد ہوئے، انہوں نے جذبات میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ وہ تمام محرکات جو جذبات کو انگیخت کرتے ہیں وہ سارے موجود ہیں۔ دوسروں کی نفرتیں جو مومنوں کے دل پر قیامت ڈھاتی ہیں، اس کے نتیجے میں بھی جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ دوسروں کے غصے، خواہ وہ عمل کی شکل میں ہوں یا گالی گلوچ کی شکل میں ہوں
وہ بھی چرکے لگاتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں، اس کے نتیجے میں بھی جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ دوسروں کے بلند بانگ دعاوی کہ ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، تمہارا کچھ نہیں چھوڑیں گے، وہ ایک قسم کا خوف پیدا کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بھی جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ان جذبات کا کچھ اظہار تو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ان جذبات کے نتیجے میں جو جماعت احمدیہ کے پاس اس وقت ایک طوفان کی شکل میں موجود ہے۔ احمدی بےہودہ حرکتیں نہیں کر رہے، گالی گلوچ میں حصہ لے کر اپنے جذبات کو ضائع نہیں کر رہے، نفرتیں کر کے خود اپنے آپ کے اپنے دل کو اور اپنے اندرونوں کو جلا نہیں رہے، بلکہ ہر طرف خدا کے فضل سے جماعت کا یہ رد عمل ہے کہ راتوں کو اٹھتی ہے اور خدا کے حضور کی رضاداری کرتی ہے۔ جو نمازی نہیں بھی تھے وہ بھی نمازی بن رہے ہیں، جن کو عبادت کا سلیقہ نہیں تھا انہوں نے سلیقے سیکھ لیے، جن کو لذت نہیں آیا کرتی تھی دعاؤں میں ان کو اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کی لذتیں بخش دی۔ لیکن صرف یہی کافی نہیں، قرآن کریم صرف اچھے خیالات یا اچھے کلمات پر بات کو نہیں چھوڑتا، بلکہ اس سے زیادہ استفادے کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ ایک ایسی عظیم الشان روحانی سائنس کا کلام ہے کہ کوئی اس کی نظیر دوسری جگہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ بظاہر یہ ایک بہت ہی اچھا منظر ہے کہ جماعت احمدیہ کے منہ سے پاک کلمات نکل رہے ہیں، دعائیں بلند ہو رہی ہیں اور نیک ارادے ہیں، بہت ہی خوشکن منظر ہے۔ لیکن قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ کافی نہیں، کچھ اور بھی چاہیے۔ تمہارے پاس بہت بڑی طاقت موجود ہے، اس طاقت سے تمہاری جو مشینری حرکت میں آنی چاہیے اس کا ایک بہت بڑا حصہ بعض دفعہ خاموش پڑا رہ جاتا ہے، تم اس کو حرکت میں نہیں لاتے۔ چنانچہ اسی کی طرف توجہ دلا رہا ہے اس آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو کوئی بھی عزت کی تمنا رکھتا ہے وہ سنے کہ للہ العزت جمیعا، ہر قسم کی تمام تر عزتیں اللہ ہی کے پاس ہیں، اس لیے عزتوں کے لیے خدا کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جب دنیا ذلیل کر رہی ہو تو اور زیادہ توجہ اس طرف مبذول ہونی چاہیے کہ عزتیں خدا کے ہاتھ میں ہیں، وہ جسے چاہے عزت عطا فرماتا ہے، جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے۔ لیکن خدا کے ہاں عزت پانے کا طریق کیا ہے؟ فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، تمہارے جو پاک کلمات ہیں، نیک ارادے، نیک تمنائیں، حمد اور تسبیح، دعائیں اور عبادتیں، یہ ساری چیزیں خدا کی طرف حرکت کرتی ہیں اور آسمان کی طرف، بلندی کی طرف اٹھتی ہیں۔ چنانچہ اس منظر کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہی ہو رہا ہے۔ لیکن فرماتا ہے کہ تم یہ نہ سمجھ لینا کہ محض جذبات کے نتیجے میں براہ راست دل سے اٹھنے والی دعائیں، براہ راست اٹھنے والے خیالات جو کسی انسانی عمل میں سے گزر کے نہیں جاتے، وہ اتنا بلند ہو سکتے ہیں کہ خدا تک پہنچ جائیں۔ اس جذبات کے پانی کو اپنے اعمال کی مشین میں سے گزارو، پھر وہ طاقت پیدا ہوگی جس کے نتیجے میں تمہاری باتیں آسمان تک پہنچا کریں گی، کیونکہ بلندی کی طرف چلنا بغیر توانائی کے ممکن نہیں ہے۔ کسی دنیا کی کتاب میں آپ ایسا کلام، اس کا ادنا سا نمونہ بھی نہیں دیکھ سکتے جیسا کہ قرآن کریم میں ہمیں جگہ جگہ نظر آتا ہے۔ فرماتا ہے بہت اچھی بات ہے، تم دعائیں کرتے ہو، تم تسبیح کرتے ہو، تم تحمید کرتے ہو، اللہ کے ذکر کرنے لگ گئے، خدا کے حضور رونے لگ گئے، دعائیں کرنے لگ گئے، لیکن فرمایا کہ یہ نہ گمان کر لینا کہ یہ سیدھی چیزیں آرام سے اوپر پہنچ جائیں گی اور خدا کے عرش کو ہلا دیں گی۔ فرمایا والعمل الصالح یرفع، عمل صالح ضروری ہے ان کو بلندی عطا کرنے کے لیے۔ وہ توانائی جو عمل صالح مہیا کرتا ہے اس کی طاقت سے پاک کلام اوپر چڑھا کرتا ہے۔
ورنہ اس میں اوپر چڑھنے کی طاقت کوئی نہیں ہوگی. مشین تو ایک بن جائے گی لیکن توانائی کے بغیر حرکت میں نہیں آئے گی. کیسا عظیم کلام ہے، کتنا گہرا فلسفہ ہے، ایک چھوٹی سی آیت میں بیان فرما دیا. چنانچہ اس وقت جماعت کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ان جذبات کو اس طرح کام میں لائیں. اور اس میں ایک اور بڑا گہرا فلسفہ ہے. بہت سے لوگ بہت ہی گریہ وزاری سے دعائیں کرتے ہیں اور روتے ہیں کہ اے خدا ہماری دعا قبول کر، ہمارا دکھ دور کر دے، اور پھر شکوہ کرتے ہیں کہ خدا نے نہیں سنا. اللہ نے تو بتا دیا تھا کہ میں وہی سنوں گا جو مجھ تک پہنچے گا، اور مجھ تک وہی پہنچے گا جس کے پیچھے تمہارے نیک اعمال اس کو قوت بخش رہے ہیں. اس کے بغیر میرے آسمان تک تمہاری کوئی صدا نہیں پہنچے گی. چنانچہ اس بات کو پر غور کرتے ہوئے ایک اور پہلو بڑا لطیف اس آیت میں سامنے آتا ہے کہ الہ یصعد الکلم الطیبوں میں تو کلم جمع کا صیغہ استعمال فرمایا کہ پاک کلام کثرت سے جو انسان کے دماغ سے یا دل سے اٹھتے ہیں، خیالات یا کلام منہ سے نکلتا ہے، یہ سارے کے سارے ایک جمع کی شکل میں بیان فرمائے. نیک تمنائیں، دعائیں، نیک جذبات، یہ ساری چیزیں اللہ تک پہنچتی ہیں. والعمل الصالح یرفعہ میں واحد کا صیغہ استعمال فرمایا کہ نیک اعمال یا نیک عمل اس کو اوپر پڑھ چڑھاتا ہے. پہلے جمع کی بات ہو رہی تھی، یہ واحد کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ چنانچہ بعض لوگوں نے اس آیت کا ترجمہ بدلا دیا اس جمع کے بعد واحد کے صیغے کی مشکل کے نتیجے میں، اور یہ معنی کرنے کی کوشش کی گئی ہے بہت سارے تراجم میں والعمل الصالح یرفعہ، کہ اور عمل صالح کا جہاں تک تعلق ہے اللہ اس عمل صالح کو رفع بخشتا ہے. بات تو کلام کی ہو رہی تھی، بات تو پاکیزہ جذبات کی ہو رہی تھی. اس کی رفع کے لیے کون سی طاقت ہے؟ اگر عمل کو اللہ رفع بخشتا ہے تو پھر اس کو رفع کون بخشتا ہے؟ اس لیے اس کا وہی معنی ہے کہ ہو کی ضمیر پہلے جو بیان کیا گیا اسی کی طرف جا رہی ہے کہ عمل صالح فاعل ہے، وہ رفع بخشتا ہے اس چیز کو جو پہلے گزری ہے. حضرت مسلم موعود نے اس کا حل ایک بہت پیارا تجویز فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات قرآن کریم میں جمع کی طرف واحد کا صیغہ چلا جاتا ہے اور اس میں کچھ معنی مخفی ہوتے ہیں. یہاں معنی یہ ہوں گے کہ ہر کلام کے لیے ایک عمل صالح کی ضرورت ہے رفع بخشنے کے لیے. یعنی پاک کلام خدا کی طرف رفع پاتا ہے، بلندی اختیار کرتا ہے، بشرطی کہ نیک اعمال ان میں سے ہر کلام کو قوت بخش رکھے. جب اس بات پر آپ غور کریں تو اس آیت میں ایک اور معانی کا جہان کھلتا ہوا روشن ہوتا ہوا دکھائی دینے لگتا ہے. مراد یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے خیالات، آپ کے جذبات، آپ کی دعائیں خواہ کتنی بھی ہوں، ایک یا دو یا چند اعمال صالحہ ان سب کو رفع بخش دیں گے، بلکہ ہر نیکی یعنی خیالات کی نیکی کے ساتھ ایک نیک عمل وابستہ ہوا کرتا ہے، اور اتنے ہی خیالات رفع پائیں گے جن کے ساتھ تطبیق رکھنے والا، اطلاق پانے والا ایک عمل صالح بھی رونما ہو رہا ہو، وہ بھی وجود پکڑ رہا ہو. یعنی آپ اگر کسی کو نیکی کی نصیحت کرتے ہیں تو وہاں آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس آیت کا کیا مفہوم ہے. ایک انسان اگر بدیوں میں ملوث ہو لیکن ایک خوبی اس میں ہو، وہ جب اس خوبی کے متعلق نصیحت پکڑتا ہے تو اس بات میں اثر ضرور ہوتا ہے. لیکن اگر اعمال صالح کیسے بھی ہوں، ایسی نصیحت کر رہا ہو جو نصیحت تو کر رہا ہے لیکن آپ اس پر عمل نہیں کر رہا، اس نصیحت میں جانی پڑے گی. تو ہر بات جو تم خدا کے حضور پیش کرتے ہو اس بات کے ساتھ مطابقت رکھنے والا
ایک عمل صالح ضروری ہے جو اس کو قوت بخش رہا ہو۔ اگر تم رحم مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ سے اور تمہارے اندر رحم نہیں ہے، اگر تو خدا تعالیٰ سے تم رزق مانگ رہے ہو لیکن بددیانتیاں کر کے خدا کے غیر سے رزق حاصل کر رہے ہو، اگر خدا تعالیٰ کی غیرت کو کوئی چوکے دے رہے ہو اور خود اللہ کے دین کے لیے، اس کے نام کے لیے غیرت نہیں رکھتے، تو جس نیک ارادے یا نیک تمنا کے ساتھ اسی قسم کا عمل موجود نہیں ہے، وہ چاہے رو کے دعائیں کی جائیں یا خشک آنکھوں سے کی جائیں، ان میں جان ہی نہیں پیدا ہوگی، اس کے اوپر جا ہی نہیں سکتی۔ تو فرماتا ہے کہ بعض دفعہ نیک جذبات ضرور پیدا ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے نیک خیالات بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ وہ رفتیں پکڑ جائیں تو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہر نیک خیال کے ساتھ ایک نیک عمل وابستہ ہے۔ جب تم وہ نیک عمل اختیار کرو گے تو وہ نیک خیال جو تمہارے دل میں اس کے مطابق ہے وہ رفت پا جائے گا، اور یہ ہے عزت خان حاصل کرنے کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں پوپلی نرم منہ کی باتیں کام نہیں آتی، محض جذبات کا رونا کام نہیں آتا، بلکہ اس نے ایک بڑا تفصیلی طریق سکھایا ہے حکیمانہ۔ فرمایا یہ اختیار کرو اور پھر دیکھو کہ میں کس طرح دعاؤں کو سنتا ہوں۔ ایک بھی چیز ایسی نہیں ہوگی جو تمہارے دل میں، تمہارے جذبات میں، تمہارے خیالات میں، حرکت میں آئی ہو وہ آسمان تک نہ پہنچ جائے۔ عمل صالح پیدا کرو۔ چنانچہ اس پہلو سے جماعت کو توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ اتنا بڑا خزانہ ہے جذبات کا جو اس وقت عطا ہوا ہے جماعت کو، اگر اس میں سے اسی طرح گزر گئے اور اپنے اعمال کو سدھارنے کی طرف توجہ نہ کی تو بہت بڑی نعمتوں سے محروم رہ جائیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ مسجدیں آباد ہو رہی ہیں، یہ اچھی بات ہے کہ لوگ راتوں کو اٹھ رہے ہیں، مگر اگر باقی انسانی زندگی کے اجزاء پر، اس کے شعبوں پر اس کا اثر نہ ہو تو یہ پانی سر سے گزر جائے گا اور بعد میں اسی طرح خالی کی خالی جماعت بیٹھی رہ جائے گی۔ اس لیے بڑی تفصیلی طور پر ہر جگہ جماعت کو تنظیم کے لحاظ سے بھی اس طرف توجہ کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں جذبات انگیخت ہو چکے ہیں ان کو اعمال میں پاک تبدیلی کی خاطر استعمال کرنا شروع کریں، اور انفرادی طور پر بھی ہر شخص کو اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ان جذبات سے استفادہ کرنا چاہیے۔ بہت سی ایسی کمزوریاں ہیں خصوصاً پاکستان میں، کیونکہ وہاں کا معاشرہ بڑا گندا ہو چکا ہے، جو احمدیوں میں بھی کسی نہ کسی حد تک داخل ہوئی ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے صناع ویسے دیانتدار نہیں جیسا کہ اسلام ان کو دیکھنا چاہتا ہے، ہمارے مزدور اس طرح دیانتداری سے اپنی مزدوری کا حق ادا نہیں کرتے جس طرح اسلام ان کو دیکھنا چاہتا ہے، ہمارے کارخانہ دار اپنے صناعوں سے ویسا حسن سلوک نہیں کرتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنا چاہتا ہے، ہمارے مالک جو مزدور سے کام لے رہے ہوتے ہیں وہ اس کے جذبات کا، اس کی ضرورتوں کا، اس کے احساسات کا ویسا خیال نہیں کرتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اور ہمارے تاجر، بسا اوقات ایسی رپورٹیں ملتی ہیں کہ ان میں ایک بڑا حصہ ہے جو دیانتداری کے اعلیٰ تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ ربا کے دکانداروں کو انہی دنوں میں توجہ دلایا کرتا تھا، ربا کے مزدوروں کو توجہ دلایا کرتا تھا، ربا کے ٹانگا بانوں کو توجہ دلایا کرتا تھا، کیونکہ جلسے کے دن قریب آتے تھے۔ اس طرف توجہ کرو، بہت دور دور سے لوگ آئیں گے اور دیکھیں گے، لیکن اب تو لوگ آئیں یا نہ آئیں، احمدی آ کے دیکھیں یا نہ دیکھیں، تمام دنیا کی نگاہیں جماعت احمدیہ کی طرف مرکوز ہو چکی ہیں۔ اس لیے ایک تو جلسہ سالانہ کا ایک ایسا منظر پیدا ہو گیا ہے کہ ساری دنیا اس جلسے سالانہ میں سے گزر رہی ہے۔ کبھی جماعت کو اس غور سے نہیں دیکھا گیا جیسا اس دور میں دیکھا جا رہا ہے۔ کثرت سے لوگ آتے ہیں اور آ کے توجہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، جہاں جہاں سے خطوط ملتے ہیں دنیا کے ہر حصے سے، یہ خبر بڑی نمایاں ملتی ہے
کہ جن لوگوں کو کبھی کوئی پیغام بھی نہیں ملا تھا، وہ اس عام شور کی وجہ سے جو دنیا میں بپا ہوا ہے، لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس قسم کے لوگ ہیں، کیا ان کے حالات ہیں، کیسی ان کی زندگیاں ہیں، اور بڑی گہری نظر سے جماعت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو اصل تو خدا کے در کے درویش اور فقیر وہ ہیں جو خدا کی خاطر بدعمالیوں سے ہجرت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نیکیوں کی طرف حرکت کرتے ہیں۔ یہ وہ حرکت ہے جو خیالات کو رفعت بخشے گی، یہ وہ حرکت ہے جو ان کی دعاؤں کو طاقت عطا کرے گی اور وہ بلند ہوں گی۔ اس حرکت کی ضرورت ہے۔ اس لیے ربوہ بالخصوص اس لیے میرے مخاطب ہے کہ ربوہ جماعت کا مرکز ہے، اور ربوہ میں جتنا دکھ اس وقت موجود ہے، اتنا میری ہوش میں تو کبھی یاد نہیں کہ اتنا شدید دکھ کبھی پیدا ہوا ہو۔ بچہ شدید دکھ میں مبتلا ہے۔ اس لیے یہ ایک خزانہ ہے اگر ہم قرآن کی حکمتوں کے مطابق اسے استعمال کریں، ان حکمتوں کے مطابق جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ اور قرآن فرماتا ہے کہ اس سے جذباتی فائدہ صرف نہیں اٹھانا، نظریاتی فائدہ صرف نہیں اٹھانا، بلکہ عملی فائدہ اٹھاؤ اور عملی زندگی میں ایک تغیر برپا کر دو۔ یہ اگر پیدا ہو جائے تو اس ابتلا سے ہر پہلو سے جماعت کامیاب اور سرخرو ہو کے نکلے گی، ایک نئی جماعت وجود میں آ جائے گی، ایک نئی زمین پیدا ہوگی، ایک نیا آسمان پیدا ہوگا۔ اس لیے بہت ضرورت ہے کہ ہم بڑی تفصیلی کوشش اور محنت کے ساتھ جماعت کے تنظیمی اداروں کے سربراہ بھی اور افراد اپنے طور پر بھی یہ کوشش کریں کہ ہم اپنی بدیوں کو جھاڑ دیں اس ابتلا کے دوران، اور نیکیاں پیدا کر کے نیکیوں کا لباس اوڑھ کر اس سے نکلیں۔ اور اس وقت یہ سب سے آسان ہے۔ اگر اس وقت اس سے کام نہ لیا گیا تو پھر جو جماعت ابتلا میں اصلاح نہ کر سکے پوری طرح، وہ اچھے حالات میں کبھی نہیں کیا کرتی۔ یہ تو اصولی بات ہے۔ کہتے ہیں لوہا جب نرم ہو اسی وقت اس کو شکلیں عطا کی جا سکتی ہیں، جب لوہا سخت ہو جائے تو پھر جس حالت میں سخت ہو گیا پھر ویسے ہی رہ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سونا جب آگ میں پڑتا ہے تو کندن بن کے نکلتا ہے، ضرور نکلتا ہے، لیکن کندن بنانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اس لیے اسے کندن بنانے کی فکر کریں، اس آگ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اور اب تو دن بھی معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑے رہ گئے ہیں، اس لیے پیشتر اس کے کہ وہ آسانی کے دور آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی فتح کو ہم نازل ہوتے دیکھیں، ہم اس فتح کے لیے ایک سجی ہوئی دلہن کے لیے تیار ہو جائیں، سورہ سنگھار کر لیں اپنے اخلاق اور اعمال کی دنیا میں، ایک نئی جماعت وجود میں آئے۔ یہ ہے وہ حقیقی فتح جس کا انتظار ہونا چاہیے۔ اگر یہ فتح نصیب نہ ہو تو پھر دوسری ہر فتح بے معنی ہے۔ اگر یہ حالت پیدا ہو جائے تو اس حالت میں جو شخص بھی مرتا ہے وہ لازماً خدا کے حضور ایک معزز انسان کے طور پر مرتا ہے، کیونکہ یہی ہے جو کلام الہی ہمیں بتا رہا ہے، من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ تم عزتیں چاہتے ہو، جن کو دنیا میں ذلیل کیا گیا ہے، تو عزتوں کے طریقے ہم تمہیں سکھا دیتے ہیں۔ تم یہ طریقے اختیار کرو کہ اپنے پاک خیالات کے مطابق اپنے اعمال کو پاک بنانا شروع کر دو، تو تم اس دنیا کی نہیں بلکہ آسمان کی عزتیں پا جاؤ، تم ملائے اعلیٰ میں شمار کیے جاؤ، تمہاری باتیں ہی صرف عرش کے کنگروں کو نہیں چھو رہی ہوں گی، تمہارا وجود آسمان کی بہشتوں میں داخل کیا جائے گا، اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی تم آسمانی وجود شمار کیے جاؤ۔ کتنا عظیم الشان ایک انعام ہے جس کی طرف قرآن کریم کی آیت ہمیں بلاتی ہے، اور صرف بلاتی ہی نہیں بلکہ اس کے سارے طریق بھی سکھاتی ہے۔ عجیب کلام ہے خدا کا، روح فدا ہوتی ہے اور سجدے کرتی ہے جب اس پر غور کرتی ہے۔ بس میں تمام دنیا کے احمدیوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور خصوصاً اہل ربہ کو تو اس لیے بھی اٹھانا چاہیے فائدہ اس موقع سے کہ اگر وہ نہیں اٹھائیں گے تو لوگ مجھے تانے دیں گے، اور دیتے ہیں۔
پچھلی دفعہ دو خطبے پہلے میں نے اہل ربا کے غریبوں درویشوں سے محبت کا اظہار کیا. تو اول طور پہ تو میرے ذہن میں وہاں کے واقعین زندگی، وہ لوگ جو خدا کی خاطر ہجرت کر کے آئے، وہاں بیٹھ رہے، وہی تھے. لیکن عام غربا بھی واضح طور پر میرے پیش نظر تھے. تو بعض لوگوں نے یہ تانا شروع کر دیا کہ فلاں مزدور بے ایمانی کرتا تھا، فلاں صناع پیسے کھا گیا، فلاں تاجر دھوکے باز ثابت ہوا. تو امر واقعہ یہ ہے کہ جس طرح ماں کسی بچے سے زیادہ پیار کرے تو اس بچے کے تانے ماں کو ملا کرتے ہیں. کوئی معمولی سی بھی حرکت بیچارہ کر بیٹھے تو ماں کا سینہ چیر دیتے ہیں لوگ کہ تمہارے بچے نے یہ حرکت کی، تم تو بڑی تعریفیں کیا کرتی تھی. وہی کیفیت میرے ساتھ کی جاتی ہے. غیر بھی لکھتے ہیں، غیر احمدیوں کے خط آنے شروع ہو گئے کہ آپ تو جماعت کے متعلق یہ باتیں کرتے ہیں اور اچھی روحانی جماعت بن رہی ہے کہ فلاں شخص فلاں کے پیسے کھا گیا، فلاں شخص نے اپنی بیوی سے ظلم کیا، فلاں نے بچے سے اس نے سلوک نہیں کیا. عورتوں نے خط لکھنے شروع کر دیے. یہ اچھے درویش ہیں جو بیویوں کا حق ادا نہیں کرتے. یہ اچھی نندیں ہیں جو بھائیوں کو بیویوں کے خلاف کرتی ہیں، ان کے ذہن میں گندی باتیں بھرتی ہیں ان کی بیویوں کے متعلق. یہ اچھی مائیں ہیں جو اپنے بیٹوں کے گھر اجاڑ رہی ہوتی ہیں. ایک دو کی بات نہیں ہے، 20 خط اس مضمون کے آتے ہیں اور ہر خط مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، اور یہ جائز ہے. اس لحاظ سے ان کا حق ہے کہ مجھے لکھیں، اور جو اس کے نتیجے میں مجھے دکھ پہنچتا ہے وہ میرا کام ہے کہ اسے حوصلے سے برداشت کروں اور اس کو بھی استعمال کروں جماعت کی اصلاح کے لیے. یہ بھی تو ایک جذبہ اور یہ بھی تو ایک توانائی ہے. بس ان سب باتوں کو محفوظ رکھتے ہوئے میں اہل ربا کو خاص طور پر کہتا ہوں، خواہ ان کے امیر ہوں یا ان کے غریب، امیر تکبر کے نتیجے میں اپنے آپ کو تباہ نہ کریں اور غریب اپنی غربت کو کفر میں نہ تبدیل ہونے دیں. خدا پر بھروسہ رکھیں، رزق خدا تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اگر دیانتداری سے کام لیں گے، دیانتداری سے کام کریں گے، اپنی تجارتوں کو پاک اور صاف کریں گے تو اللہ خیر الرازقین ہے. اس کا تو وعدہ یہ ہے کہ جب خوف اور طمع کی حالت میں تم مجھے اٹھ کے پکارتے ہو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پھر ایسے لوگوں سے میں یہ سلوک کرتا ہوں کہ ایک جاری چشمہ ان کو نعمتوں اور رزق عطا فرماتا ہوں، وہ خرچ کرتے چلے جاتے ہیں اور میں دیتا چلا جاتا ہوں. خدا کرے کہ ایسا ہی منظر ہم دیکھیں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.